دوستوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے بڑا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو تقدیروں کو پلٹ دیتی ہے، یہ وہ دن ہے جو نصیبوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ بہت برکت اور قبولیت والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین بند نصیب کے تالوں کو کھولتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہر بندے کی مراد اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ آخری منگل کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف منگل کا دن نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے 1 سال کے انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدارا آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا دن آتا ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھلتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیرے نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا اور ایسی زندگی کا عطا فرما دے گا اس کو جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اللہ والوں، آج یا اللہ یا محمد کا یہ شاندار عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا افضلیت والا وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے بھی یا اللہ یا محمد کی یہ تسبیح پڑھ لی، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر اسے مل جاتا ہے۔ وہ جو بھی اللہ پاک سے دعا کرے، جو بھی حاجت کرے، اللہ رب العالمین اس کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ اللہ والوں، یہ آخری منگل ہے، یہ 23 تاریخ ہے۔ ایک سال کا انتظار کرنا پڑ جائے گا اگر لاپرواہی میں اس دن کو گزارو گے۔ اس لیے آج یہ عمل یا اللہ یا محمد کا آپ لوگوں نے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں، دوسروں کے لیے آسانی کریں گے نا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانی فرما دے گا۔ رب آپ پر پہلے نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا، کیونکہ وہ رب تو اپنے بندوں سے بڑا راضی رہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک کی رحمتیں تو اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو لازمی پڑھیں، اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اور میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، دیکھیں، گھر کی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں، مردوں کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو گھر کے لیے منتخب کرا ہے اور اس پر حاکم مقرر کرا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کے لاڈ اٹھائے، جو اس کے نخرے برداشت کرے۔ لیکن اپنے شوہر کی کامیابی کے اندر حصہ اس کی عورت کا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا نصیب لے کر آتی ہیں۔ تو اگر آپ کے شوہروں پر کوئی مشکلات یا آپ کے والد پر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگے یا اپنے کسی عزیز کے لیے مانگے، رب اس کی دعا زیادہ سنتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے رزق اور دولت مانگیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، آپ لوگوں کا کسی بھی ملک سے تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، دولت کا سب سے خاص عمل ہے، لازمی پڑھیں۔ میری بہنوں، آپ نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے
اور دعا کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی یا پھر اپنے والد کے لیے، اور یقین کریں آپ لوگ پھر مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا انتظار کریں اور یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، لازمی چینل کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ کیونکہ رجب کے پورے مہینے ہم وظیفے آپ کو بتاتے آئے ہیں اور یہ عمل ابھی سے نہیں، اللہ والو 10-12 سال ہو گئے، تو لہٰذا لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگوں کو یقین کریں ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو یہ وظیفے ملے۔ تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جب ہم سب لوگ مل کر مانگتے ہیں نا تو یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ تو لہٰذا آمین بھی کیا کریں، کیونکہ اگر یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی گئی اور کسی کی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں دعا لازمی کرتا ہوں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں،
سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ اللہ والوں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، تمام مقصدوں کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کی 23 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس 23 تاریخ کا انتظار کریں اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد
2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے، تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں، دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے، اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے، جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے، دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔